دیکھیے ہم سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. اور اکثر لوگ بیچارے دعا مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، پرابلمز میں ہوتے ہیں. اس کی مختلف وجوہات میں سے ایک وجہ یہی نفس امارہ ہے. کبھی رزق حرام پیٹ میں ہوتا ہے، کبھی جناب اس طرح کے کئی دیگر گناہ ہوتے ہیں، تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. پھر ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا، اللہ میرا اچھا خالق نہیں ہے، نعوذ باللہ. اب سنیے اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا رؤوف ہے. ایک شخص کا واقعہ کہ جناب بڑا شرابی تھا، بڑا شرابی، اور جناب وہ مر گیا. تو اس کے بچے اس شخص کو مسجد میں لے کر آئے اور مسجد کے پیش امام کو انہوں نے کہا کہ بھائی اس پہ نماز جنازہ پڑھو اور غسل و کفن کا بندوبست کرواؤ. تو اس پیش امام نے کہا کہ بھائی میں اس پہ نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، یہ تو بڑا شرابی ہے، بڑا خطرناک شرابی ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، لے جاؤ، ہم تو نماز نہیں پڑھیں گے اس پہ. اب بچے بیچارے انہوں نے کہا کیا کریں، لے گئے اپنے باپ کا جنازہ. کہیں ادھر ادھر سے کسی کو تلاش کیا انہوں نے کہ بھائی تو نماز جنازہ جانتا ہے، تو نماز جنازہ پڑھنا جانتا ہے. تو ایک صاحب نے نماز جنازہ پڑھنے کا ہاں کہہ دیا. انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، بچوں نے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، باپ کو دفن کر دیا. دوسرے دن سارے بچے اپنے باپ کے گھر میں جمع ہوئے اور اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. دروازے پہ کون تھا؟ وہی پیش امام تھا جس نے کہا ہم تمہارے باپ پہ نماز نہیں پڑھیں گے. کہا کہ بھائی جی مولانا صاحب کیا کام ہے جی؟ کہا تمہارے باپ پہ کس نے نماز پڑھائی تھی؟ اب یہ ڈر گئے. انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ اب اس کی پٹائی کروانے لے جائیں گے. تمہارے باپ پہ کس نے نماز پڑھی؟ کہا نہیں کسی نے نہیں پڑھی. کہا نہیں سچ سچ بتا تمہارے باپ پہ کس نے نماز پڑھائی؟ تو کہتے ہیں وہ فلاں آدمی، ہم فلاں جگہ گئے تھے ایک صاحب اور وہ انہوں نے نماز پڑھی. یہ مولانا جاتے ہیں اس شخص کے پاس، کہتے ہیں شخص بتا تم نے کیسے نماز پڑھی؟ کہا جیسے نارمل نماز ہوتی ہے ویسے ہی میں نے پڑھی. کہا نہیں بتا تم نے کچھ بات کہی ہے؟ کہا میں نے کوئی بات نہیں کہی، کچھ خاص کام نہیں کیا، میں نے بس نماز پڑھا دی. کہا نہیں میں نے رات کو خواب دیکھا اور خواب میں اسی شرابی کو دیکھا جس پہ میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا. جنت میں تھا، میں جنت آنا چاہ رہا تھا، وہ مجھے آنے نہیں دے رہا تھا. میں نے کہا ارے کب وقت تو شرابی جنت میں کیا کر رہا ہے؟ تو اس شرابی نے مجھے کہا مجھے اس شخص نے بچایا جس نے مجھ پہ نماز پڑھی تھی. اب سنیے اللہ کا کرم سنیے. تو یہ شخص کہتے ہیں ہاں جب میں نے نماز پڑھا دی تو میں نے کہا میرے اللہ میں نہیں جانتا یہ شخص کون ہے، لیکن میرے اللہ تو جانتا ہے میرے پاس ایک ہی کیمل ہے، ایک ہی اونٹ ہے، میرا سارا کچھ وہی اونٹ ہے، میرے پاس اور کچھ نہیں. میرے اللہ اگر آج رات یہ شخص زندہ ہوتا اور میرے گھر میں مہمان بن کے آتا تو میں اس اپنے اونٹ کو جو میری اونلی ملکیت ہے، میرے پاس اور کچھ نہیں، میں اس اپنی اونلی ملکیت کو اس کے لیے ذبح نہر قربان کر دیتا کیونکہ میرا مہمان بن کے آیا ہے. میرے اللہ میں اسے نہیں جانتا لیکن آج یہ تیرا مہمان بن کے آیا ہے. میرا اللہ اگر گنہگار ہے تو اسے معاف کر دے. اتنا بڑا گنہگار، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. دیکھیے یہ در جہاں آئے ہیں نا آپ، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ لوٹ نہیں سکتا، صرف مانگنے کا طریقہ. ہاں دیکھیے اس نے کتنے پیارے انداز سے مانگا. میرے اللہ اگر یہ میرا مہمان ہوتا تو میں اپنی ہر چیز اس پہ قربان کر دیتا. آج تیرا مہمان ہے. در اہل بیت سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، لیکن جو یہاں سے بھی خالی ہاتھ چلا گیا وہ بڑا بدبخت ہے. بہت بدبختی ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ آئیں جہاں بارش ہی بارش ہے رحمت کی، اور وہاں سے بھی خالی ہاتھ چلے جائیں. آئیے سب سے پہلی چیز جو مانگیں اپنے لیے کچھ نہ مانگیں، اپنے لیے کچھ نہیں مانگیے. کیا مانگیں؟ آج کہیں میرے اللہ ہمارے زمانے کے امام کا جلد ظہور ہو جائے. بانی مجلس کون ہے؟ امام زمانہ ہے. آج امام کے ظہور کے لیے دعا کریں، میرے اللہ امام کا جلد ظہور ہو جائے.